پھر حضور سے فرمایا کہ اگر ایسا کسی نے کیا اور گمراہی کو نہیں چھوڑا تو فلن تجد لہم اولیاء من دونی، کسی اولیاء کے گروہ میں سے ایک ولی کو بھی تم دیکھ نہیں سکو گے کہ اس کی مدد کو آ سکے۔ اس لیے سورہ نام میں فرمایا کہ فذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ ہانکے پکارے ان کو سنا دو، نہیں تو کوئی نفس اپنے کالے کرتوتوں میں پھنس جائے گا، کوئی ولی اور سفارشی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ تم ولیوں کی فوج لیے گھومتے ہو، یہ بچا لے گا وہ بچا لے گا، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، کون کس کو بچا لے گا۔ کھری توحید یہ ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ وَنَاشَرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا بُكْمًا صُمًّا كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، کیسے سب لوگوں کو قیامت کے دن منہ کے بل جمع کریں گے، اندھے بہرے اور گونگے، اور اس طرح کے مضامین کی کئی جگہ آیتیں ہیں۔ ایک آیت تو سنی ہوگی، ہمارے ساتھی مذاکرے میں پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے اس نصیحت نامے سے قطرا کر کے چلے گا، دنیا میں اس کی معیشت تنگ کروں گا اور حشر میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، چیخے گا وہ، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، پروردگارا میں دیکھتا بھالتا تھا، آپ نے میرا حشر اندھاپے میں کیا۔ فرمایا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہی، سنی انسنی کرتی تھی، درس قرآن میں بھی بیٹھتا تھا تو، قاری قرآن پڑھتا تھا تب بھی سنتا تھا تو، تراویح میں بھی سنتا تھا تو، آج کل تو نئے ریڈیو ٹی وی اور کتنے سادن ہو گئے ہیں، اس میں قرآن کی آوازیں آتی رہی، صحیح بھی پڑھتے تھے غلط بھی پڑھتے۔ میں جو شروع سے آپ کو بات کہتا ہوں انشاءاللہ وہی کہتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ جب تک میرے ایمان کو سلامت رکھے گا کہ قرآن سمجھ کے پڑھو۔ تھوڑی سی پڑھے لکھے لوگ جو عربی کی شدت بھی پیدا کریں، بغیر قرآن پڑھے دنیا سے چلے جاؤ گے، بعد میں بخشاتے رہیں گے تم کو لوگ، معلوم نہیں کس سیکشن کے اندر تمہارا میرا حشر ہو، وہ قرآن ہم تک پہنچے نہیں پہنچے۔ میرا قرآن میرے ساتھ، میری نماز میرے ساتھ، میرے صدقات میرے ساتھ، فرمایا ساتھ لے لو، جو بھی چیز ساتھ لے گو تجدو عند اللہ، بہتر شکل میں اس نیکی کو پاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش اور ان کا جیون چرتر اور ان کا اسوہ حسنہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو اندھے بہرے اور گونگے بنا کر کے کھڑا کروں گا اور جہنم میں جھونکوں گا، کلما خبت زدناہم سعیرا، ان کی بھیڑ کی وجہ سے جہنم کی آنچ میں ذرا دھیما بنائے گا تو اور تیز کرتے جاؤ۔ جہنم کے بارے میں، جہنم کی آگ کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کر کے ایک مومن ایسا دھدک جاتا ہے وہ کہ اس کی دعائیں قرآن شریف میں دکھتی، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور 50 جگہ یہ چیزیں ملتی۔ پیغمبروں نے بھی آگ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، تم ہم بھی مانگیں کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا ہمیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب سے بچائی۔ جنت کا ذکر کم کرتے ہیں وہ، کرتے ضرور ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، لیکن اس کا ذکر کم کرتے ہیں۔ اس لیے کم کرتے ہیں کہ جہنم کو پار کر کے جنت میں جانا ہے۔ دیکھو ایک دنیا ہے جس میں تم ہو، موت کے بعد ایک عالم برزخ ہے جس میں علیین و سجین ہے، ایک حشر کا میدان ہے، ایک عرفات کی پہاڑی ہے، خربوں ملین کروڑ مائل سے بھی زیادہ لمبی ہوگی، اور ایک حشر و حساب کا دن ہے، اس میں سے گزر کر کے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، جس کو حدیث شریف میں اور علماء تقریر میں پل صراط کہتے ہیں، اس کے اوپر سے گزر کے اس پار جانا۔ جنت یہاں کہیں پاس پڑوس میں نہیں ہے، عندہا سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، 7 آسمان سے اس سرحد پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں پر نہیں مار سکتا، کوئی پرانی اور کوئی زیروا۔
جس کو داخل کرنا ہے، بعضوں کو داخل کیا بھی ہے اس نے عشر و حساب سے پہلے. جیسے شہید جو ہے، جیسے اس کی شہادت ہوئی ویسے دھڑ کے ساتھ پہنچ جائے گا بغیر حساب کے جنت میں. بعضوں قصص و واقعات قرآن میں موجود ہیں، بڑی دور ہے وہ. اس لیے انبیاء بھی دعا میں یہ کہتے رہے اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے بچا کے پار کر لیجئے اس کو. آپ اور ہم بھی دعا کریں اللہ پار کر دے اس سے. جہاں اس عذاب سے پار ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بخشش کی مکمل امید ہے. اب یہ اتنی بڑی سزا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا اس لیے کہ ہماری آیتوں کو نہیں مانا. اور باس ہے بعد الموت کے عقیدے کے بارے میں ان کو دھوکہ ہو گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ اذا کننا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. ہڈی کا چورا بھرکس ہو گئے، جلا دیے گئے، سمندر میں سڑ گئے، مگر نکل گئی، لاش چڑھ گئی، چورا بھرکس ہو گئے. کائے کی دوبارہ کی زندگی؟ ایک تو اس طرف چلے، ایک اس طرف چلے کہ مرے پیچھے پھر دوسرا روپ لے کے آتا ہے. ایک اس طرف چلے اور ایک اس طرف چلے کہ انہوا الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. اس پار کی زندگی دنیا کی ہے، جیتے ہیں مرتے ہیں کھاتے پیتے چلے جاتے ہیں. سب مر گئے تو کوئی آیا کیا؟ کوئی بڑا میاں قبر سے اٹھ کے آیا کیا کہ میں آ گیا ہوں کر کے؟ ایک فلسفہ یہ بھی چلا. یہ سب جھوٹے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب سچی ہے کہ انسان کو حساب دینا ہے. موت کے پہلے جھٹکے کے اندر قیامت کی سب چیزیں ہر انسان کے سامنے کھل جائے گی. غریب ہو، امیر ہو، رولر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب کے سامنے نقشہ. فکشفنا عنک غطاءک لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، تو غفلت میں تھا، آج ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا حق کا. یہ پوری انسانیت اس وقت غفلت میں ہے. اس لیے قرآن نے خوب کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ بات کو ٹال رہے ہیں. دیکھتے نہیں ہو زلزلہ جو آیا بات کو ٹال رہے ہیں. وہ گیس ایسا ہو گیا تھا، وہاں یوں دراڑ پڑ گئی تھی، ادھر سے پھر یوں ہو گیا. اس کا اخلاقی جواز نہیں نکالتے کہ یہ انسانوں کے اعمال بد کے سبب ہے.